السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ یہ سبق پرائیویٹ سبق ہے، سبق نمبر 497۔ یہ میاں بیوی کا پرائیویٹ سبق ہے، شرع حدیث کا سبق ہے، لیکن ہے یہ پرائیویٹ سبق، اس لیے چھوٹے بچوں کے سامنے نہ سنیے، خود اپنا تنہائی میں ضرور سن لو، تاکہ آپ کی تنہائی کی شریعت میں کیا ترتیب ہونی چاہیے اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، اس کا علم آپ کو ہو جائے۔ عام طور سے مسلمانوں کو کتاب پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی اور بھرے مجموع کے اندر علماء یہ بیان نہیں کرتے۔ اب یہ اندرونی جو زندگی ہے اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ارشادات ہیں، یہ کون بتائے گا؟ میں نے اس لیے تفصیل کی کہ یہ سبق سننے سے پہلے احتیاط کے ساتھ سبق سنیں۔ اب سنیے سبق، یہ اصلاحی سبق ہے، دھیان سے سنیے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا سطر نہ دیکھیں، اگر نظر پڑ جائے تو وہ الگ چیز ہے، لیکن جان بوجھ کر نہ دیکھیں، مطالعہ نہ کریں اس کا بہت دھیان سے دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں، یہ مضمون ضرور پڑھیں۔ ایسا کرنے سے، ایک دوسرے کا سطر دیکھنے سے بھول کی بیماری لگتی ہے، نسیان ہوتا ہے، آدمی بھول جاتا ہے۔ اسلامی تعلیم یہ ہے کہ زوجین میاں بیوی بھی آپس میں بالکل بے شرم نہ ہو جایا کریں، بلکہ حتی الامکان سطر کا خیال رکھیں۔ چنانچہ ایک روایت میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مبارک ارشاد نقل کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس حلال بستر پر آئے تو حتی الامکان سطر پوشی کرے، چادر ڈال دے اور جانوروں کی طرح بالکل ننگے نہ ہو جایا کریں۔ معلوم ہوا کہ حیا کا تقاضا یہ ہے کہ میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے سطر کو نہ دیکھیں۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پوری زندگی میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سطر نہ دیکھا، نہ آپ نے میرا دیکھا اور نہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا۔ اس بات کا خاص لحاظ رکھ کر شرم و حیا کا ثبوت دینا چاہیے۔ والدین کے اعمال اور اخلاق کا اولاد پر بہت اثر پڑتا ہے۔ اگر ہم شرم اور حیا کے تقاضوں پر عمل کریں گے تو ہماری اولاد بھی انہی صفات اور خصال کے حامل ہوگی، اور اگر ہم شرم و حیا کا خیال نہ رکھیں گے تو اولاد میں بھی اسی طرح کے خراب جراثیم سرایت کر جائیں گے۔ آج کل ٹیلی ویژن کے پردے پر ننگے اور انسانیت سے گرے ہوئے مناظر دیکھ کر ہمارے معاشرے میں ان کی نقل اتارنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس کا بالکل لحاظ نہیں رکھا جاتا کہ ہمارا رب اور ہمارا خالق مالک تنہائیوں میں بھی ہمارے اعمال سے پوری طرح واقف ہے۔ وہ اس بدترین حالت میں ہمیں دیکھے گا تو اسے کس قدر ناگوار گزرے گا۔ اس لیے اللہ سے شرم کیجئے، اللہ سے شرم کرنی ضروری ہے۔ یہ شرم و حیا ہمیں ایسی بری باتوں سے بچا سکے گی۔ اس کے علاوہ سطر پوشی میں لاپرواہی کا ایک اور نقصان حضرات فقہا نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی پر بھول اور نسیان کا غلبہ ہو جاتا ہے اور ضروری باتیں بھی اسے یاد نہیں رہتی۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھول کا مرض پیدا کرنے والی چیزوں میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی اپنی شرمگاہ سے کھیل کرے اور اس کی طرف دیکھے۔ بہرحال نظر سے صادر ہونے والی نامناسب باتوں میں سے اپنے سطر پر بلا ضرورت نظر کرنا بھی ہے، جس سے نظر کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ یہ مضمون بکھرے موتی
جلدوم صفحہ 67 سے میں نے لیا ہے، وہاں پر آپ دیکھ لیں، وہیں پر سارے حوالے لکھے ہیں۔ اب جو ہے میرے ساتھ پڑھ لیجئے ایک مرتبہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ دیکھیے ہمارا ایمان تازہ ہو گیا، یہ کلمہ پڑھنے سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا، اگر ایمان ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آج میری نصیحت یہ یاد رکھ لیجئے، اپنے آپ کو ایک کے حوالے کر دو تو وہ ایک کو ہمارے حوالے کر دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔